رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ اس عقیدتوں بھری محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ماہ مکرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، شہادتوں والا مہینہ، عقیدتوں والا مہینہ۔ اور اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی، اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی۔ اسی ماہ مبارک میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ کونین، شہید کربلا، راکب کلکبا، نور چشم مصطفیٰ، امام ہمام، امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت ہوئی اور واقعہ کربلا، سانحہ کربلا، معرکہ کربلا پیش آیا۔ وقت نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کا پس منظر یا کلی طور پر اس واقعے کو بیان کر سکیں۔ ہم صرف مختصر الفاظ میں 3 چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی نہیں کر رہا کہ کتابیں، قرآن اور احادیث، مفسرین، محدثین، مورخین اور اپنے کیا بیگانے، انہوں نے جو آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بیان کیے ہیں، وہ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ وہ بیان کریں گے تو پھر اس کے لیے بھی بہت وقت، بلکہ ہمارا علم کم ہے، آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کی شان، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ، آپ کے نانا جان اور کل قیامت تک آنے والوں کی جو شان بیان کی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو ہمیں پتہ ہے اس پر بھی ایمان ہے، جو نہیں جانتے اس پر بھی۔ تو ان کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیں، جتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے اتنے ہی امتحانات زیادہ ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام نے ان امتحانات پر استقامت، پکے پیری ہونا، ڈولے نہ، عزم صادق ہو، جرت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، جذبہ ہو، جوش ہو، ولولہ ہو، تو پھر مار کے مارے جاتے ہیں۔
تو امام علی مقام نے ان تمام چیزیں جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں بڑے اعلیٰ طریقے سے اس میدان کارزار میں سر انجام دی. جرت دیکھنی ہے تو جرت حسینی دیکھو. اور یہ آج ایسے برے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ تو اقتدار کی لڑائی تھی. کس کی لڑائی تھی؟ کرسی کی، اقتدار کی. کسی کوئی بولا تو کہنے لگا نہیں جی جو دو شہزادوں کی لڑائی تھی ایک ہار گیا ایک جیت گیا. ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا اقتدار تو بہت آگے کی بات ہے نا. یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پہ ایسا کنٹرول کیا کہ کیا بات. جس کے والد گرامی شہنشاہ ولایت ہوں، اسد اللہ الغالب ہوں، امام المشارق والمغارب ہوں، وہ علی. اب سوچنا سمجھنا، ایک جنگ میں ایک مخالف کو آپ نے پہنچاڑ لیا، اس کو تو چوٹیں تو لگی تھی، غصہ تھا، بغض تھا. اب پتا تھا کہ اب تو گیا ہی گیا. اس نے آپ پر تھوک دیا، مولا علی پر. میں تھوکنا غصہ دلانے کے لیے. کس کے لیے؟ غصہ دلانے. بس اب جلدی میرا کام ایسے تمام ہو جائے اور میری نفرت کا بھی اظہار ہو جائے. اب سوچنا سمجھنا، سوچنا گہرائی سے سوچنا. لڑائی میں نہیں گہرائی میں جاؤ. لڑائی میں نہیں گہرائی میں جانے کی کوشش کرو. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ماننے والے ہیں، اصحاب کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن ماننے میں فرق ہے. ہم طریقت والے لوگ ہیں، ہم طریقت والے لوگ ہیں، اور طریقت میں پہلا سبق ہی ادب کا پڑھایا جاتا ہے. طریقت میں پہلا سبق ہی اور جو با ادب ہے، اسی لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، با نصیب با مراد، بے ادب بے مراد بے نصیب کہتے ہیں. تو یہ ادب والے لوگ ہیں. یہ جب آل رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں. سیدہ پاک کا کئی نام لیتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. آج جو سر جھکا رہے ہیں صرف ہم، کل قیامت والے دن پل صراط پر بھی اعلان ہوگا، اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو. سیدۃ النساء العالمین رسول کی بیٹی کا گزر ہونے لگا. ادب، وہاں بھی ادب سکھایا گیا. ہم یہاں بھی ادب کرتے ہیں اور وہاں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے.
وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ آل رسول، ہاں بات ہو رہی تھی مولا علی پر نا، سمجھانا تھا میں نے کہا لڑائی نہیں، گہرائی میں جاؤ۔ تو مولا علی کو اب چاہیے تھا کہ اس کا فوری طور پہ سر تن سے جدا کر دیتے، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن مولا علی اس کے سینے سے اٹھ گئے، پیچھے اپنی صف میں واپس چلے گئے۔ وہ پیچھے آیا، یہ کیا آپ نے مجھے پچھاڑ بھی لیا، تلوار کے نیچے تھا میں، آپ کی پر میں نے تھوکا، گستاخی کی، آپ کے پاس تلوار بھی ہے، آپ کو اب قدرت بھی ہے کہ میرا سر تن سے جدا کر دے، لیکن آپ اٹھ کے مجھے چھوڑ دیا، کیوں؟ فرمایا میں تجھ سے اگر لڑ رہا ہوں نا تو رضائے الہی کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے۔ تو نے میرے نفس پہ حملہ کیا، میرے نفس کو جوش دلایا ہے، لیکن یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ ہاں ابھی بھی ہمارے لوگ بزرگ پرانے ایک ضرب المثل ہے کہ پہلوان، یہ پہلوان بیٹھا ہوا ہے نا، پاوے پھوکا پہلوان ہے تو پہلوانی کو، اچھا پہلوانوں میں یہ کہاوت مشہور ہے، کسی زمانے میں، اب کا پتہ نہیں، اب کے تو طرح طرح کے پہلوان جی آ گئے نا، بزرگوں کی یہ کہاوت تھی، پہلوان وہ ہے جو صابر ہو، پہلوان جو ہے صابر ہو، کیونکہ اس کے پاس قوت ہے درگزر کرنے کا۔ تو مولا علی سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، مولا علی اسد اللہ الغالب، اللہ کے شیر، سبحان اللہ، قوت والے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو پھر قدموں میں لگ ہی گیا نا، وہ صبر کام لے آیا، نفس بھارا۔ اب اس نقطے سے اب جن کے باپ کا یہ مقام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھانے کے لیے، سبحان اللہ، گہرائی کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں ان کے لیے رسوائی کی ہوگی، ہمارے لیے گہرائی کی بات۔ جس کے باپ نے ہی سبق یہ دیا ہو، بیٹا نفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی بے شک۔ تو یہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا اس واقعے کا پتہ سرکار کو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کو بھی ہے، سیدہ کو بھی ہے۔ دیکھو صابر دیکھو تو حسین تھا، ایک جگہ پہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن شہزادوں کا بچپن، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے ہیں، سمجھنا واقعہ کربلا سے صبر حسین دیکھو، اس کے دلائل ہم دے رہے ہیں نا، 1 2 3 یہ دلائل کے طور پہ ہم یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی کرا رہے ہیں۔ یہ پھر وہ پہلوان والی بات آ گئی، پہلوانوں میں بھی نا استاد جو ہوتا ہے، وہ دونوں جب کشتی کر رہے ہو تو اکھاڑے میں دونوں طرف ایک
وہ سمجھ لو کہ دونوں کوچ، وہ کہتا ہے پٹھی مارو انوائے کرو انوائے کر، اور دوسرا اپنے ہوتا ہے ایسا. سمجھ لو کہ ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن کو دعوت بتا رہے ہیں، حسن یہاں سے پکڑو ایسے کرو. جب دیکھا سیدۃ نساء العالمین نے تو عرض کی، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہا. سبحان اللہ. کیا بات. حدیث کی کتابیں بھری پڑی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، حق تو یہ ہے کہ حسین چھوٹے ہیں، آپ ان کو داؤ بتائیں. حسین ایسے پکڑو ایسے پکڑو، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، یہ کیا حکمت. ارشاد فرمایا میں حسن کو داؤ پیج بتا رہا ہوں، جبریل حسین کو داؤ پیج بتا رہا ہوں. تو پھر یہ دنیا کے کوچ تو کوچ ہی نہیں. اگر حسین میں صبر نہ ہوتا نا، اور یہ بھی حکمت الہیہ، یہ بھی حکمت الہیہ، اتنی قوت، صبر کا مظاہرہ کیا. آپ نے اتنے کٹھن، اب آخری بات کیا کہ نا، کیونکہ وقت نہیں ہے، یہ تو صرف ابتدان ہم گفتگو کر رہے ہیں نا. اچھا، سوچنے والی بات، سمجھنے والی بات. اب حسینی کون ہے اور مشن حسینی کیا ہے؟ لمبی چوڑی باتیں کرتے تو ہم رہتے ہیں، صرف نیاز پکا دینا ہی حسینیت نہیں. کہلاؤ حسینی اور کام یزید سے بھی بدتر ہو. آج کل ہیں نا ایسے بھی. آپ نے جہاد کیا کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کے قانون کو توڑ، یعنی سمجھ لو مثال کے طور پر یزید شرابی ہے، یزید اگر شرابی ہے تو اس کے اس فسق پر آپ نے اس کے سامنے عالم جہاد بلند کیا، تو کوئی کہلائے اپنے آپ کو حسینی اور 24 گھنٹے رہے ٹون، پھر اس میں اور یزید میں فرق ہے کچھ؟ اس میں اور یزید میں کوئی فرق؟ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بظاہر کلمہ نہیں پڑھتا تھا، نمازیں کچھ پڑھے گا کچھ نہیں، چلو جو بھی ہے، لیکن ساری انشاءاللہ منہ پہ ماری گئی. بعض حضرات احتیاط کے طور پہ کہتے نہیں جی اس کو لعنتی ضرور کہہ لو، لیکن جہنمی، یہ اللہ شاید ان کا تقویٰ بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کیا انہیں قرآن یاد نہیں کہ جس نے میرے محبوب کی ایذا دی، تکلیف دی، اس نے، اللہ فرماتا ہے مجھے تکلیف دی. یہ قرآن ہے، قرآن. تو حدیث نبوی میں کیا آیا کہ جس نے حسن کو تکلیف دی، جس نے حسین کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے علی کو تکلیف دی، اس نے مجھ کو تکلیف. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس نے میرے اصحاب کو تکلیف دی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو جس نے اللہ کے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جن کو سرکار نے کہا، اور اگر یہ حق بات نہ ہوتی، سمجھیں وہی نا، لڑائی کی بات نہیں، گہرائی کی بات. ہم فقراء لوگ ہیں، مناظرے کرنا تو علماء کا کام ہے، اور انہی مناظروں کی وجہ سے ٹھیک ہے جائز. لیکن یار مناظرے میں ہار جیت ہو جائے تو پھر اپنا عقیدہ تو بدل لو. کس کو بدلتے ہوئے دیکھا؟ اور اکثر مناظرے تو ہوتے کم ہیں، مجادلے ہی زیادہ ہوتے ہیں، گالم گلوچی. مرچف ہمارا موضوع نہیں ہے. تو امام علی مقام نے یہاں 3 سبق دیے، اور حسینیت کے لیے وہ 3 سبق ضروری ہیں. ایک، آپ نے تلاوت قرآن ترک، اتنے کٹھن میدان میں تلاوت قرآن، لوگوں کو اتنے کٹھن وقت میں بھی حق کی بات بتائی اور حق کی طرف بلایا. حسین نے اتنے، ہمیں ذرا سا بخار آ جائے، چکر آ رہے ہوں، بلکہ تھکے ہوں، تو کہنا چاہو یار پڑھیاں ہی جان گی، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. حسینی نماز نہیں چھوڑے گا. آپ نے تو تپتی ریت پر بھی نماز. حسینی کہلوائے اور نماز نہ پڑھے، پھر حسینیت پہ عمل تو نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں کہ تیرے لاکھ مجالس کرانے سے، محفلیں کرانے سے، نیاز دلانے سے اتنی بات ضرور کہوں گا، اور یہ میرا کہنا ہے کہ اس سے کئی درجے افضل یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سراپا حسینی میں ڈال دے. حسینی بن کے دکھا. آج کی محفل کا اتنا ہی درس، حسینی ان سے ہمارا رشتہ، ان سے ہماری عقیدت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. جب تک نماز ہے، نماز پڑھے گا نا تو پکا حسینی بنے گا. اور یہاں سرکار کی آل کو ہر وقت یاد کرے گا، تیرے منہ پہ سرکار کی آل کا ذکر ہوگا، تو بھول بھی جائے گا، تجھے مالک یاد کرائے گا، تو حسینی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلا کما صلیت. یہ میں نے کئی بار بتایا، لیکن جو نئے دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہے نا کما صلیت علی ابراہیم وعلا، یہ آل ابراہیم کون ہیں؟ آل ابراہیم سرکار کے والدین ہیں، دادا ہیں. اب اوپر چلتے چلو، یہ نہیں سرکار کے اگلے پچھلوں پر درود پڑھو، پڑھنا ادب سے جیسے سکھایا گیا ہے. جولی کو پھیلا لینا، سر کو جھکا لینا، اور پھر کہنا اللہم صلی. تو جب بارگاہ رب العزت میں یہ تیری صدا جائے گی
تو میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، مالک بھی کہے گا وسیلہ میرے محبوب کا، میرے محبوب کی آل کیا لے کے آیا ہے۔ اب تو کہتا ہے ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، سبحان اللہ، جا تجھے بخشا۔ سبحان اللہ، وسیلہ کن کا لے کے آ رہا ہے؟ بے شک، پہلے دعا سے پہلے یہ، وسیلہ، دعا سے پہلے ان کا وسیلہ۔ بے شک، سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سادی بات ہے کہ نہیں؟ بے شک، لڑائی کی بات تو نہیں، گہرائی کی بات ہے۔ اپنا لو تو بات بن جائے گی۔ سبحان اللہ، میں آپ کے فضائل کو بھی بیان کر سکتا ہوں، الحمدللہ یاد بھی ہیں۔ بے شک، میں واقعہ کربلا کو بھی بیان کر سکتا ہوں، الحمدللہ اس پہ بھی ہوگا، لیکن وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس دور میں حسینیت کا درس دو، بے شک، سبحان اللہ، حسینیت کو اپناؤ۔ اگر کسی سے دھوکہ کرتے ہو اللہ، تو یہ حسینیت نہیں۔ نہیں، بے شک، نماز چھوڑو، قرآن چھوڑو تو یہ حسینیت، نہیں، بد اعمال کرو تو یہ حسینیت۔ حسینیت جو کردار اور گفتار کا کھرا ہے بے شک، وہی حسینیت۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔